صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے اللہ پاک تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے پانیان مجلس دی توفیقات اچ خالق اضافہ فرمائے عزاداران اور ماتمیان دی خالق کائنات زندگی دراز فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ فتح دی چوتھی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب العزت ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین وہی ذات ہے جو مومنوں کے قلوب کے اندر سکون داخل کرتی ہے وہی اللہ کی ذات ہے جو مومنین کے دلوں کو سکون بخشتی ہے وہی ذات ہے جو ایمان والوں کو سکون بخشتی ہے کیوں خالق فرماندے لیزدادوا ایمانم مع ایمانہم تاکہ ایمان والے اپنے ایمان میں اضافہ کریں جب ایمان والوں کو اللہ سکون عطا کرتا ہے تو ان کا ایمان پہلے ہی موجود ہوتا ہے پھر ان کے ایمان میں ایمان کا اور اضافہ ہو جاتا ہے اس سکون کی وجہ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہر مومن سکون عطا فرمائے اس سکون دی تلاش واسطے بندے بیرون ملک جاندے نے اس سکون دی تلاش واسطے بندے ملازمت کرتے ہیں اس سکون دی تلاش واسطے بندے مسجد جاندے نے اس سکون دی تلاش واسطے بندے قرآن پاک دی تلاوت کرتے ہیں اس سکون دی تلاش واسطے بندے 40 دن دے چلے واسطے رائے بنڈ جاندے نے اس سکون دی تلاش واسطے بندے ماتمی جلوس چاہتے ہیں پوری دنیا دے انسان اپنے اپنے سکون واسطے جویں کسی نوں سکون ملتا ہے او دے مطابق بندے جاندے نے ہر جگہ تو ہر بندے نوں سکون نہیں ملتا میں عرض کر رہا ہر بندے نوں ہر جگہ تو سکون نہیں ملتا کچھ لوگ ایسے نے جڑے مجلس کروا کے سکون حاصل کرتے ہیں کچھ ایسے بندے نے جڑے مجلس ڈک کے سکون حاصل کرتے کچھ بندے ایسے نے جڑے جلوس کٹ دینے تے اندر بڑا سکون ملے کچھ لوگ آندے نے کل جلوس اساں ڈک دیتا ہے بڑا سکون ملے یہ دا مطلب ہے ہر بندے دا سکون الگ ہے ہر بندے دے سکون دا معیار الگ کچھ بندے ایسے نے جڑے روٹی کھوا کے سکون حاصل کرتے کچھ ایسے نے جڑے صرف کھا کے سکون حاصل کرتے کچھ بندے ایسے نے جڑے نہ کھوان کسے نوں تے بے سکون ہو جاندے حضرت ابراہیم دی طرح حضرت ابراہیم نوں جدن مہمان نہیں سی ملتا فرماندے سن آج سکون نہیں آیا اس واسطے کہ آج مہمان ہی نہیں ملیا کوئی مہمان ملتا تو میں کھانا کھواندا کچھ بندے ایسے نے جنہاں نوں مہمان نہ ملے تے وہ بے سکون ہو جاندے کچھ لوگ ایسے نے جنہاں وال مہمان آ جائے وہ بے سکون ہو جاندے میرے عزیز دوستو ہر بندے دا سکون الگ الگ ہے جتوں میں آیت مجیدہ پڑھیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم مومنوں کو سکون ادھے واسطے دو آیتاں میں ذرا پہلے عرض کر دیں سورہ مبارکہ یونس دی ایک آیت ہے سکون دے متعلق هو الذی تو یہ آیت شروع ہوئی ہے وہی ذات ہے جو ایمان والوں کو دلوں کو سکون دیتی ہے پھر سورہ مبارکہ یونس خالق نے فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو یہ دا مطلب ہے رات سکون واسطے رات سکون واسطے مہربان بھائی رات سکون واسطے ہوئے کوئی 8 بجے سو جائے 9 بجے سو جائے 10 بجے اپنی اپنی روٹین ہے 11 بجے بھی لوگ سوندے نے 12 بجے تک بھی لوگ سوندے نے 1 بجے بھی سوندے نے لیکن بہرحال رات سکون واسطے کہا واسطے جیڑی اللہ نے جیڑی شے جدے واسطے بنائی ہے اس بندے نو دا استعمال کرنا چاہیے اللہ نے جیڑی شے جدے واسطے بنائی ہے انہوں استعمال کرنا چاہیے میں اس بندے تو حیران ہاں جدو اللہ رات سکون واسطے بنائی ہے تے جڑا ساری رات بچہ نیٹ کھول کے بہ رہے تے اذان دے ٹائم سو جائے انہوں سکون کتھوں لبڑ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے یہ دا مطلب ہے جدو اللہ کے جاگ وہ تو جاگنا چاہیے جدو اللہ کے سو جا یارہ تو سونا چاہیے جدو اللہ کے جاگ ادو بندہ سو رہے جدو اللہ کے سو ادو بندہ جاگے
جیڑا اللہ دے آکھے لگ کے نہ جاگدا ہے نہ سوندا ہے او دا ولایت نال کی تعلق ہے؟ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. شب و روز تے اللہ دے قانون دے مطابق گزارنا چاہیے. بچیو قرآن حکیم نو سمجھو. جلد سونا جلد اٹھنا. جلد سوئے گا کوئی تو جلد اٹھے گا نا. جڑا سوندا 4 بجے وے او 5-6 بجے اگوں نماز واسطے کتھوں اٹھے گا؟ یہ دا مطلب ہے رات نو اللہ سکون واسطے بنایا ہے. انہوں سکون واسطے استعمال کرنا چاہیے. مہربانی ایک اور آیت پڑھ دیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ آرا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها لیسکن علیہا. اور اس نے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. سب تو پہلے حضرت آدم نو اللہ بنایا. انہوں نے جنت وچ بھی شاید او سکون نہیں سی. پھر خالق نے انہوں نے جوڑا بنا دیتا. یہ دا مطلب ہے جڑی مستور اللہ نے پیدا کیتی ہے کائنات تے سب تو پہلے وہ انسان دے سکون واسطے پیدا کی. بولو یار اے جنہ دیا شادیاں ہوئی ہیں تسی تے بولو. جڑی عورت ہوندی ہے زوجہ ہوندی ہے سکون واسطے ہوندی. بندہ باہروں تھکیا آوے تے پانی پیش کرے نکلن لگے تے دعا دے کے ٹورے. یہ دا مطلب ہے آوندے دا استقبال کرے جان لگیا دعا دے کے ٹورے. یہ ہے عورت دا مقصد کہ بندے واسطے سکون پیدا کرے. یہ میرا ماما پہنا بھی اگر کتے سن دیاں تو بھی سن لیں. تسی اس بندیاں دے سکون واسطے پیدا کیتیاں گئی ہوں بد دعاواں دین واسطے پیدا نہیں کیتا. تیرا مرے پیو تو دا نکلے جنازہ. یہ دا مطلب ہے جڑی شے جدے واسطے پیدا کیتی گئی ہے انہوں وہ کام کرنا چاہیے. کیمرہ جے تے تصویر بناندا پیا تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ کیمرہ ہے ہی اسے واسطے. کیمرہ تصویر نہ بنائے تے بیکار ہے. پکھا ہوا نہ دے تے بیکار ہے. بلب روشنی نہ دے تے بیکار ہے. جڑی عورت انسان نو سکون نہ دے سکے بیکار. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. ہن میں آیت مجیدہ پڑھنا. میرا موضوع ہے سکون قلب. کی موضوع ہے؟ سکون قلب. بندے جڑے بیٹھے ہو نا اس کیمرے تو پیچھے تھوڑے جائے انہیں کوئی بندیاں نال میں گل کر رہی ہیں تو تساں ہی میری سننی ہے. جتوں تک مینوں پہ بندے دس دین جتوں تک میری نظراں تہاڈیاں نظراں وچ ملدی ہیں. پیچھے تے جڑا مجمع بہت دور اتوں تک نہ میں ویکھ سکنا تے جے ویکھ بھی سکاں تو انہاں دی نظراں میری نظر چ نہیں ملدیاں. وہ پھر صرف سنن گے سنی سکتے ہیں. تسی جڑے میرے لو بہندے ہو تے میں تہاڈے لو پہ بہنا. تساں دھیان نال سننا تے میرے مہربان ذرا دور نے گلی ہے چونکہ اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے اور خالق کائنات سب نو اجر عظیم عطا فرمائے. میری کوشش ہے لیکن مخاطب تے میں سارے اکھاں چکھاں پا کے تہاڈے نال ہی ہو سکنا. زیادہ تو زیادہ اور پیچھے دوست بیٹھے نے انہاں تک یعنی دوسرے کیمرے تک باقی سب مہربان. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب لقد رضی اللہ عن المومنین. اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں پر. اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں پر. اس یبایعونک تحت شجرتی. جب وہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کے تیری بیعت کر رہے تھے. صحابہ کرام بیعت کر رہے سن ککر دے درخت تھلے کھلو کے پیغمبر اعظم دی اور اللہ فرما رہے ہم راضی ہو رہے تھے جو تیری بیعت کر رہے تھے. اے وہ آئے تھے جدے تے بندے رضی اللہ بنے نے. حیدری میں بچے دی مدد کیتی ہے ورنہ میں تانوں پتہ ہے آپ نعرہ کدی نہیں لوائے. میں بچے دی مدد کیتی ہے کیونکہ دا آواز دور نہیں سی جا رہی. ویسے نعرہ لوانے چ عیب بھی کوئی نہیں. نعرہ لوانا بہت بڑی سعادت ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر تواڈے تو ڈرتے بس ویسے میں گل کر رہا یا علیہ ویسے میں گل کر رہا مت آکھو پہ یہ وہ سر تسی آپ نعرے لوائیے تو پھر تسی آپ ہی آکھن لگ پیندے ہو سناؤ کیسا پڑھیا سو آپ ہی نعرے لواندا. اس واسطے میں سمجھنا ٹھیک ہو. اللہ فرما رہا ہے راضی ہو گیا اللہ. یہ آیت ہے جدے وچ صحابہ کرام نو رضامندی الہی دی سند ملی ہے کہ اللہ صحابہ کرام تے راضی ہو گیا. یہ آیت ہے جدے چ رضی اللہ بنے نے. کوئی بندہ سڑ تے الزام نہ دے کہ جتے صحابہ دا ذکر ہوندا ہے یہ دو ورکے کٹھے تھل جاندے. بالکل ایسا نہیں. یہ قرآن ہے. اسی اس قرآن نو اونجی مننے ہاں جویں علی نو مننے. مولا تو جزائے خیر کر. مولا امیر کائنات نو جویں مننے ہیں اوویں ہی اس قرآن نو مننے ہیں کیونکہ پیغمبر اعظم نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ.
اسی الحمدللہ جویں مولا علی نو مننے جویں مولا علی نو مننے ایویں الحمدللہ قرآن نو مننے جویں مولا علی دی یا علی من قرآن حکیم نو بھی انجی تسلیم کرنے ہیں ایدی تحریر نو انج مننے ہیں جی میں سیرت علی نو مننے کیونکہ حضرت علی تے قرآن جدا نہیں ہاں ایک گل لے اے محفوظ ہے علی محافظ بہت شکریہ خالق کائنات دی عزت دی قسم خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المومنین جب مومن تیری بیعت کر رہے تھے نا درخت کے نیچے اللہ ان پہ راضی ہوا اللہ ان پہ راضی ہوا ایدہ مطلب ہے اللہ راضی ہو گیا ہے جڑے نبی دی بیعت کر دے سان انہاں تے اللہ راضی کون سانو مومنین وہ مومن تھے ہر رضی اللہ مومن ہوتا ہے ہر رضی اللہ مومن ہوتا ہے اور ہر مومن پہ اللہ راضی ہوتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں جڑے بندے ذرا چک دے پہ وہ بھی سن لیں جدا نبی دی بیعت کرے اللہ او تے راضی ہوئے تے مومن ہوئے کل بھی سلام دے قابل سی او آج بھی سلام دے قابل ہے یہ مطلب ہے کسے ایسے بندے تے شک دا اظہار نہ کرنا جڑا پیغمبر دی بیعت بھی کرے مومن بھی ہوئے تے رضی اللہ بھی ہوئے اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان چ آئے تھے جی میں تسی پہ ماشاءاللہ آن دے ہو نا صاحب لگ دا پہ میں نے صاحب دا ماشاءاللہ میں غلط گل کر رہے ہیں نبی تے صحابہ رضی اللہ نہیں انہاں تے اللہ راضی نہیں کیا وہ مومن نہیں اللہ نے فرمایا میرے حبیب لقد رضی اللہ عن المومنین راضی ہو گیا اللہ کس پر ان المومنین مومنین پر کن پر اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے تیری بیعت کر رہے تھے اللہ ان پہ راضی ہو گیا کن پر مومنین پر یہ مطلب ہے کوئی بندہ اپنے عقیدے سے رائی دے برابر شک نہ کرے بیعت کرنے والے مومن تھے مومن جو بیعت کر رہے تھے ان پہ اللہ راضی ہے انہی کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں اگر ایک گل دا پوری میرے مجمع نو آخر تک یقین ہو گیا کہ وہ مومن تھے جو بیعت کر رہے تھے اللہ ان پہ راضی ہو گیا وہی رضی اللہ ہیں ہون ایتھے ہاتھ رکھ لواں تاں ٹھیک ہے قرآن سامنے ہوئے تے دو علماء تے ہاتھ رکھ لاں ایدو اگے نیا کوئی نہیں مومنوں پہ اللہ راضی ہو گیا جو نبی کی بیعت کر رہے تھے صحیح مسلم شریف حدیث دا نمبر 240 ترجمہ اور تشریح علامہ وحید الزمان اہل حدیث پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی جس دل میں تیری محبت نہیں ہوتی وہ مومن نہیں ہوتا مولا تو انہوں جزائے خیر دے بے مومن وہ ہے جس کے دل میں محبت علی ہے اور منافق وہ ہے جس کے دل میں بغض علی ہے بغض علی منافقت کی علامت ہے حب علی ایمان کی نشانی ہے اگر ایک میں اور دلیل دے دیا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول صاحب وہ ایک باری نبی پاک کو آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل چ مٹھا مٹھا بغض علی رہندا ہے کی گل ہوئی وکیل کو مقدمے وچ تے ڈاکٹر کو بیماری وچ کوئی شاید چھپانی نہیں چاہیے مقدمہ درج کرانا ہوئے تو وکیل کو گلاں چھپائی دیا نہیں جنہ سچ ہوئے وہ بھی اپنے وکیل نو دسی دے تے جنہاں نو اونج وچ پائے ہے وہ بھی دسی دے وکیل نال سچی گل کری دیئے اگر نہ کرو گے تو مقدمہ ہار جاؤ گے ڈاکٹر کو جاؤ تو کدی بھی جھوٹ نہ بولو جیڑی بیماری ہے دس دیو میں اس بندے تے حیران ہاں او دے حوصلے تو انہیں کائنات دے سب تے بڑے حکیم نو اپنی بیماری دسی کہ یا رسول اللہ میرے دل میں تھوڑا تھوڑا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ میرے دل چ بغض علی رہندا ہے حضرت علی دا بغض رہندا میرے دل میں
حضرت رسول خدا چپ کر گئے. وہ جدو چپ ہوئے نا اگوں ایڈے ایڈے سادہ بندے بھی دنیا تو گزرے نا, ایڈے سادہ اگوں کی فرما دے کہنے لگے یا رسول اللہ کلا میں نہیں دو ترے میرے نال اور بھی ہے نے. واہ بھائی واہ. وہ سرکار دو عالم نے کدوں پوچھیا سی بھی اور کیڑا کیڑا, وہ اپنے اپنے گھر بیٹھے نے تو انہوں نے متعلق بھی خود ہی فرما دیتا, عرض کر دیتی کہ دو چار اور بھی ہے. نبی پاک نے آکھیا کیوں بغض رکھ دے والی دا؟ کہنے لگے ایک جنگ حضرت علی نے مال غنیمت تقسیم کیتا سی تو سانو تھوڑا دیتا تے ساڈے دل وچ نہ دا ملال رہندا ہے, تو حضرت علی دے متعلق اسی نا کٹھے جدوں ہونے نا ادوں حضرت علی دا شکوہ تے گلہ کرنا ہے, وہ اندر بغض رہندا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ دے بندے ہو میں کئی باری تو دسیا ہے کہ علی تو اچھا قاضی کوئی نہیں, حیدر تو اچھا فیصلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں. انہیں جنوں دیتا ہے جو دیتا ہے انصاف نال دیتا ہے اور عدل نال دیتا ہے, تو کیوں بغض رکھ دے؟ کہنے لگا اچھا جی. نبی چپ کر گئے. آندہ نبی دے تیور ویکھ کے نا نبی پاک دے تو میں محسوس کیتا کہ نبی پاک نو اس گل دی تکلیف ہوئی. یہ انہاں آپ ہی اندازہ لایا کہ میرے دل چ بغض علی رہندا ہے. وہ کہنے لگا جے نبی چپ سن تو میں دوبارہ بولا. میں کہا یا رسول اللہ معافی دے دیو, معافی دے دیو. نبی چپ رہے. آندہ جدو پھر چپ رہے میں اور گھبرا گیا. میں کہا یا رسول اللہ میں بغض علی تو توبہ کرنا. نبی پاک آندہ پھر چپ رہے. آندہ معافی تے بھی چپ رہے. ادو میں اندازہ لایا کہ بغض علی کڈی پیڑی ہے. تو سا غور نہیں فرمایا بغض علی کنی کو بری چیز ہے. ادو میں نو اندازہ لگا جدو نبی بالکل چپ کر گئے. میں آکھیا معافی تے نبی چپ, میں آکھیا کہ وہ توبہ تے نبی چپ. تیسرے گل تے اگر آواز جتوں تک جا رہی ہے کوئی بندہ چپ نہیں رہ سکے گا. صحابی رسول نے جو ذہن چ سوچیا ہے اس منہ چو کڈے. اس کہ معافی والی گل بھی حضور نے چپ نے, توبہ والی گل تے بھی چپ نے. کہنے لگا حضور بات ختم ہو گئی, مجھے آ گئی یہ سمجھ کہ میں نے کیا کیا ہے, میں کیا کر بیٹھا ہوں. ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ مسلمان ہونے کی بیعت. صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ذرا ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت. سبحان اللہ سبحان. ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام پہ بیعت کرتا ہوں. رسول اللہ نے تکلفن بھی نہیں آکھیا نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں, تو مسلمان ہی ہے مجھے بغض علی نہ رکھی. آندہ نبی نے ہاتھ بڑھا دیا. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. حضور نے ہاتھ بڑھا دیا. بڑے لکھیاں بندیاں میں لاہور چ گل کر رہا, اسے بیک ورلڈ علاقے چ نہیں کر رہا. فرماتے ہیں میں نے تجدید اسلام پہ رسول کی بیعت کی. تجدید اسلام کی نوعات ہے یعنی دوبارہ مسلمان ہونے کی طرح, دوبارہ اسلام ہونے کی طرح میں نے رسول اللہ کی بیعت کی. صحابی کا بغض علی کے بعد دوبارہ اسلام کی بیعت کرنا اور نبی کا دوبارہ بیعت لینا کائنات میں دلیل ہے. جس دل میں بغض علی آ جائے وہ بندہ برادری سے نہیں نکلتا, اسلام سے خارج ہو جائے. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. با نوجوانوں مولا تو انو جزا دے. علی حق حق. سبحان اللہ. جس بندے کے دل میں حضرت علی کا بغض آ جائے وہ کہاں سے نکل جاتا ہے؟ گلی چوں, محلے چوں, اسلام چوں. ہوں اسے ہاتھی چھیتی دسو اے نماز اسلام ہے کہ ہندوؤں چ؟ نماز اسلام ہے یا ہندوؤں چ؟ اسلام ہے. روزہ اسلام ہے یا ہندوؤں چ؟ اسلام ہے. حج زکات اسلام دے وچے نا آ وچے نا. جدے دل چ بغض علی ہے وہ تو اسلام چوں نکل گیا. نماز کادی پڑھتا ہوئے ہوئے, روزہ کادا رکھتا ہے. یہ مطلب ہے نماز پڑھو حب علی کے ساتھ. یا علی نماز پڑھو حب علی کے ساتھ.
روزہ رکھو محبت علی کے ساتھ، حج کرو حب علی کے ساتھ، زکوٰۃ دو محبت علی کے سوا۔ خبردار! پنجابی بولن لگا، پنجابی بولن لگا، جنہوں سمجھ آئی ٹھیک ہے، نہیں تو اردو مولوی صاحب کو کرا لیا۔ جدے دل وچ حضرت علی دی محبت نہیں نا، وہ حج بھی کرے تو کھجڑ ہی ہو گیا ہے۔ ہاں مولا جی تو جزائے خیر عطا فرمائے، کھجڑ نہ ہو یا صدقے جا۔ ہوں میں ترجمہ کرنے لگا حدیث دے مطابق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرماندے نے مولوی صاحب بڑا اچھی گل کی تھی، وہ فرماندے نے طواف کعبہ اور ہے، طواف مشقت اور۔ نراؤں جی پاؤں کے آ جاندہ ہے۔ میرے عزیز دوستو ہن میں ترجمہ کر لگا، جس دل میں حضرت علی دی محبت ہے وہ مومن ہے۔ یارا مومن کون ہے جدے دل حضرت علی دی محبت ہے؟ ہن میں ترجمہ قبلہ تے سامنے کرنے لگا اور حدیث نو ملا کے کرنے لگا، حدیث پاک دی تشریح نال ترجمہ کرنے لگا۔ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اے میرے حبیب جو درخت کے نیچے بیت رضوان پر تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، ان بندوں پہ میں راضی ہوں جن کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا، دل میں علی کی محبت تھی۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان بندیاں تے میں راضی ہو گیا جڑے بیعت تیری کر رہے سن تے دل وچ علی دی محبت موجود سی۔ اچھا اگلی گل بڑی خوبصورت، صدقے جاواں، فرماندے نے جب وہ بیعت کر رہے تھے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کی دلوں کی کیفیت کو جان لیا، ہم نے ان کے دلوں کی کیفیت کو جان لیا، ہم نے جان لیا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، دل پہ ہماری نظر تھی۔ اللہ فرماتا ہے میرا موضوع سی سکون قلب، سکون قلب، مہربانی۔ اللہ فرماتا ہے حبیب جب ہم نے ان کے دلوں پر نظر کی تو پھر فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان کے دلوں پر سکون داخل کیا، ہم نے ان کے دلوں کو سکون دیا۔ یہ دا مطلب ہے جدو بیعت کر رہے سن ادوں بے سکون سن، ٹھیک، لیکن اللہ پاک نے بڑا رحم کیتا کہ انہاں دے دلاں وچ سکون داخل کیتا۔ یہ دا مطلب ہے جتھے اللہ مہربان ہوئے کسے نو سکون نہ ہوئے، بڑی ہو دی مہربانی انہوں سکون دے دے۔ بولو میں تو نے گلت سا، جڑا بندہ پریشان ہو جائے نا کسے وقت، گھریلو مسئلے وچ پتر لڑ پوے، نو لڑ پوے، کسے گلتوں کو رس کے باہر نکل جائے یا پیسے دی پریشانی ہو جائے، وہ وضو کرے تے ایک رکوع قرآن دا پڑھے، قرآن ایک رکوع پڑھے، اس تو بعد ویکھے کہ کتنی ذہنی طور تے تھوڑا سکون ہے۔ ہن تہاڈا قرآن پڑھن دا پروگرام گھٹ ہے تے تساں آکھنا مولوی کو دھاگا ہے تے کر دے، جدوں بے سکون ہو یہ دھاگا کے گل چ پائی دی۔ اوے اللہ دے بندے ہو، اچھا جی ہر بندے دا سکون اپنا اپنا۔ اے صحابہ بیعت کدی پہ کرتے سن؟ آج کل میں سوالات دا سلسلہ شروع کیتا ہے، مجمع تے سوال کرنا، پریشان نہیں ہونا، کر رہا سوال۔ صحابہ بیعت کدی کر رہے سن؟ آپ بولو اچھی کی ہوئے؟ رسول پاک دی ہاتھ کدے ہاتھ چلے سی؟ رسول اللہ دے ہاتھ۔ دل چ سکون ہے سی؟ نہیں۔ سکون کنے نازل کیتا ہے؟ اللہ نے۔ یہ بندے آندے نے میں یار کل گولڑے شریف گیا سا، کی لین ایویں طبیعت بے سکون جی ہوئی سی، میں کیا ذرا پیران دا سلام کر رہی ہے، کل دا کار آئے ہیں تو بڑا سکون ہے۔ کئی بندے آندے نے یار میں جدوں بہت بے سکونی کر رہی سی، میں 40 دن واسطے رائے بنڈ ٹر گیا، چلو میں آکھیا کوئی اللہ اللہ کریے کوئی سکون مل جائے۔ یہ مطلب ہے کوئی بندہ بستر لے کے اللہ دی بارگاہ واسطے، اللہ دی یاد واسطے اگر تبلیغی جماعت نہ چلا جاندہ ہے کہ رات نو مسجد ہی سوان گے، نمازاں پڑھیں گے، اللہ نو یاد کریں گے تو سکون ملے گا۔ یہ مطلب ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے سکون حاصل کرن دا۔
کچھ بندیاں نو سکون حاصل ہو جاتا ہے، وہ آندا میں تے نوہاں پترا تو تنگ آئے ایسا، میں تے ٹر گئی، وہ تے 40 دن رہے ہیں، نہ کوئی چھیڑ نہ ٹو، اللہ دی بارگاہ چ پیساں نمازاں پڑھیاں نے، تہجد پڑھی ہے، بڑا سکون ہے۔ یہ دا مطلب ہے تبلیغی جماعت نال جانا نہیں کسے بندے واسطے سکون دا باعث، ٹھیک۔ ایک بندہ آندا یار بے سکونی بڑی ہوئی ہے، کتے مجلس دا پتہ کر، مجلس، مہربانی جناب۔ وہ مجلس سن کے اٹھتا ہے تو آندا یار بڑی تکلیف سے مجلس مولا چ گئے ہیں، سکون آ گئے، بولو یار کسے نو اتھوں سکون ملے تو ٹھیک ہے، کسے نو اتھوں ملے تو ٹھیک ہے۔ کوئی آندا یار میں مسجد چلنا کروں سکوں، 4 گلاں میں پڑھی، کسے نو جا کے مسجد جائے تو سکون مل جائے، کوئی رائے بنڈ جا کے چکر لاوے اور تبلیغی جماعت نال ایک تھوڑا جا کرے چلا تو سکون مل جاتا ہے، کسے نو مجلس جا کے سکون مل جاتا ہے، کسے نو شبیر دا ماتم کر کے بولو بولو سکون مل جاتا ہے، کسے نو جا کے پیر گولڑے شریف جائے چورے شریف جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ ویسے گولڑے جا کے چورے جا کے مسجد جا کے رائے بنڈ جا کے مجلس جا کے اس سارے ساڈے ورگے بندے مختلف جگہ تو سکون حاصل جا کے کر لیندے نے۔ میں حیران ہوں یار ویسے انہاں بندیاں تو جنہاں دا ہاتھ محمد دے ہاتھ نال پہ لگدا سی تے سکون پھر بھی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے بلے بلے بھائی، ہائے لوگ تے پیراں دا ہاتھ لگ جاتے لوگ آندے نے سکون آ گئے، پیراں دے گوڈے نو ہاتھ لایا تے سکون آ گئے۔ یہ دا مطلب ہے جدوں سکون نہیں ہوندا ادوں نبی کول بھی بندہ ہوے تے نہیں ہوندا، اوے سکون نہیں ہوندا تے نبی پاک کول بھی ہون نا تے کئیاں بندیاں نو سکون ہے، او نہیں ہوندا یار کی ہویا سکون تے پھر اپنی اپنی گل۔ اللہ فرماندا بے سکوناں نو اسا سکون دتا، پہلا میں بے سکونی پڑھنا کہ کی سی، پھر دسنا جو سکون نازل ہویا وہ کی سی تے مجلس تمام ہو جائے گی۔ بے سکونی سی اس صلح دی وجہ تو جدا نا صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ نو جان دے تو آڑے جو میرا ہر بندہ 6ویں تک بھی کوئی نہیں پڑھے یا پڑھ کے پلا چھڑے آجے، یہ 6ویں 7ویں دی دین یاد چاہ جاندی ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، نبی پاک 1500 بیبیاں بندے نو نال لے کے تے گئے سن زیارت کعبہ واسطے، بڑی دیر ہو گئی سی نا آئے ہاں مکیوں، اے مکیوں آیا دیر ہو گئی سی، نبی پاک نے خواب دیکھا کہ زیارت کر رہے ہیں، انہیں ارادہ کیتا 1500 جی تیار ہو گیا، نبی آکھا بھئی تیار ہو جو بھئی جنہیں جنہیں زیارتہ تے جانا ہے۔ اے زیارتی قافلہ تیار پیغمبر اسلام نے کیتا ہے تے کعبے دی زیارت کرنی سی، کی دی زیارت؟ کعبے دی۔ میں گل تو دس دیا شیعہ نے حیدر کرار 70,000 حج دا ثواب ہے، امام حسین علیہ السلام دی قبر دی ایک زیارت، ثواب ملتا ہے ضرور ہے، 70,000 90,000 تک دی روایت ہے، مقبولہ حج دا ثواب ملتا ہے امام حسین علیہ السلام دی ایک قبر دی زیارت۔ کئی بندے اس گل تو پٹھیاں گلاں کردے نے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جدو گئے نے مکیوں نکل کے اور روح کٹ کے لے گیا سڑک کعبے دی، انہاں کیا ان سارا ثواب اتھے ہی ہوئے کرے گا، کتھے؟ کربلا۔ ایک میں تینوں دا چھڑا جدو تو ایک پاسے فضائل پڑھن لگنا ہے دوسرے پاس دا کاکھ نہیں رہن دیندہ، انج نہیں فضائل بنائی دے کہ امام حسین جاندے سارا ثواب تے روح کٹ کے لے گئے سن، امام حسین علیہ السلام کے روح کعبے دی کٹ کے کربلا لے گئے سن تے امام حسین تو بعد پھر زین العابدین ایتھے ہی حج کر کے ہوا ایسا، بولو بولو میرے نال۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کعبے جو روح کٹ کے کربلا لے گئے نے تو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کعبے دا حج کیوں کیتا ہے؟ اور سارے امام کربلا تو بعد جنہیں آئے نے حج کتھے کر دے رہن؟ کعبہ۔ مہربانی کر یار 70,000 حج دا ثواب شبیر دی ایک زیارت مل جاندہ ہے، اے اللہ نے بٹا رکھے ہیں، میزان رکھے ہیں۔ حج ایک میزان ہے، ایک حج دا کنا ثواب، دو دا کنا ثواب۔ شبیر نے اسلام تے محنت ہی نہیں کیتی ہے، توحید بھی ناز ویکھ رہی ہے، نبوت بھی ناز ویکھ رہی ہے۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، اے میرے مولا شبیر دی محنت دی عظمت ہے، اے مل پائے اللہ نے۔
ہوئے ہوئے تو غور نہیں فرمایا؟ اللہ نے مل پا دیتا ہے شبیر دی محنت دا۔ فرمایا کعبے آئے گا تے حج ہوئے گا، تیری ایک زیارت تے جائے گا، ایک زیارت تے جائے گا، میں 70,000 حج دا ثواب دے دیں گا تاکہ کائنات نو دساں دین است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، توحید کا محافظ بھی حسین ہے، نبوت کا محافظ بھی حسین ہے، ولایت کا محافظ بھی حسین۔ مہربانی حج پھر کعبہ ہی ہوندہ ہے، میں کی پیانا حج پھر یارا حج پھر کعبہ ہی ہوندہ ہے۔ آئمہ دا حج کرنا بعد از کربلا کعبے وچ طواف کرنا تے حجر اسود نو چومنا، بولو زین العابدین علیہ السلام نہیں سن حجر اسود نو چومن لگے تے رش بڑا سی، یارا شام جدو آندا سی پیے کون ہے تے فرض تک شاعر نے آکھیا تین نہیں پتا کون ہے تے کوئی چوڑ مار کے آندا میں نہیں پتا کون ہے۔ ہو سکتا تینوں میں ایک گل دساں، تو پاویں جانے نہ جانے حجر اسود نو جاندا ہے۔ ہوئے ہوئے مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے، سارا جہان حجر اسود نو جاندا، ساری دنیا حجر اسود نو پہچان دی تے حجر اسود اینو پہچان دا، پھر بھی میرے مولا نے بوسہ دیتا ہے کہ نہیں؟ چوتھا امام نے شکریہ قبلہ حجر اسود نو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود کو حضرت زین العابدین کا بوسہ دینا اور محمد مصطفیٰ کا بھی اسی حجر اسود کو بوسہ دینا، اور پوری کربلا کے بعد چوتھے امام کا بوسہ دلیل ہے محمد کے بعد 12 کے 12 اسی دین کو زندہ رکھتے ہیں جو محمد دے کے گئے ہیں۔ کوئی بندہ بکھرا دین نہ کرے، دین ہوئی ہے جنہیں مصطفیٰ دے کے گئے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر۔ لبیک یا لبیک لبیک یا مہربانی مہربانی۔ نعرہ حیدری مہربانی، میرے بہت شکریہ کہ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بے سکونی کی سے کنے بندے زیارتی قافلے نہیں نکلے نے؟ آیا خیر ہوئے تو 1500 آج دو ترے بولتے ہیں پر میں نال لے کے آئے، سارے بولو یار کنے بندے سا 1500 جے دو ترے بور پر لوگ اندر ویگن نال لے کے آئے ہیں، میں کل ہی آیا ایک شاگرد دیتے ایک بارڈر ہے، کنے بندے بچ بی بیاں 1500۔ نبی پاک جدو حدیبیہ تے پہنچے نا اگو کافران پتہ لگ گیا کہ 1500 دی جمعیت نا وہ آ رہا جڑا رات نو گیا، جڑا مکے بچو رات نو نکلے نا ہاں وہ 1500 بندہ لے کے آ رہا، اتھے روڑا پہ گیا مکے، شرارتی اگے مکے چ بڑے سن اور شرارتی بندے اگے ہی بڑے سن، انہاں روڑا پاتا انہاں آکھیا لے بھائی ہن تسی گئے بڑے اترے بندے ہونے او آندے جے پہ 1500 بندہ گیا ہر شاید تہاڈی لٹے گیا سمجھو اڈ گیا، وہ بندے پہ کی ہویا انہاں کہا وہ تے سر چڑھ گیا جے 1500 بندہ محمد لے کے پہ آندے صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں کہا آندے نے وہ بندے نکلے کافر آندے انہاں آ کے ملے، انہاں کہا کی گل کدھر آندے؟ حضور نے فرمایا اسی کعبے دی زیارت کرنا چاہے ہیں، وہ تہاڈا تے نہیں نا ساڈا ہی ہے نا، صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے بھی کعبے نہ تہاڈا واسطہ کوئی نہیں، چلو تسی ایتھے رہندے ہو اسی اج کل مدینے ہونے ہاں اونج پھر ساڈا ہی ہے۔ تسی یہ گل دسو کہ جڑا معین الدین چشتی دا مزار ہے وہ کتھے؟ انگلینڈ انڈیا، مہربان ایتھوں بندے جانتے ہیں کہ کون؟ مسلمان اس واسطے جانتے ہیں کہ ساڈا ہے، بولو ساڈا ہے تے آ جڑا گردوارا پہ کھول دے نے شکرگڑھ دے کھول راہ داری نویں پہ بناتے ہیں اتھوں سکھ آؤندے نے، ساڈا تے نہیں ہے انہاں دا ہی ہے، جدی شاید جتھے بھی ہوئے کیا بات ہے بھائی، جدی شاید جتھے بھی ہوئے جدی شاید جتھے بھی ہوئے سکھ ایتھے آندے نے وہ دستے نے ایتھے ساڈا گرو بیٹھا رہا ہے، اے ساڈا ہے، اسی ادھر جانے ہیں انڈیا کچھ بندے عرس تے وہ آندے نے معین الدین چشتی تہاڈا نہیں ہندو اے ساڈا ہے، اللہ دیا بندے جتھے کسے دا کوئی ہوئے لوگ جاندے نے جے اسی کربلا جانے ہیں تینوں تکلیف کی ہے ساڈا ہے،
ہاں ساڈا جو ہویا سجانا نہیں ہونا تو جزائے خیر دے تینوں نہیں نصیب تے روڑا ہی کوئی نہیں ساڈا یا علی لو جناب بچیا حیدری بچے دی آواز میں دور پہنچا دیتی نبی پاک آکھیا بھی کعبہ ساڈا اسی آئے ہیں تانوں کی انہاں آکھیا نہیں اے بندے تہاڈے نال زیادہ نے تے وعدہ گھاٹا نہ ہو جائے بندے تہاڈے نال زیادہ نے تے وعدہ گھاٹا نہ ہو جائے جویں لوگ کہندے نے چودھری پیا دھیان نال آیا جے تہاڈے بھی منڈے نے تے ساڈے بھی منڈے تہاڈے بھی منڈے نے ساڈے بھی منڈے نے تے کدھر وعدہ گھاٹا او کافراں آکھیا بھی ایویں کوئی لنگدیاں کچھ ساڈے چوں شرارت کر چھڑے کوئی تہاڈے چوں شرارت کر چھڑے تے اے ماڑا کم ہوے گا تے تسی نا بہت اچھی گل ہے ساڈے نال اتھے بیٹھ کے گل کرو نبی آکھیا کر لو او پنچایت بیٹھ گئی پنچایت بیٹھ اتھے بیٹھ کے جتوں پریشانی ہوئی دلی سکون غائب ہویا پہلا بے سکونی پہ پڑھنا پھر سکون بھی پڑھنا بے سکونی اس گل تو بیٹھ کے نبی پاک آکھیا گل کر لو انہاں کہتے لکھ لکھا کر لو فرمایا کر لو بہ گئے حضرت علی رائٹر سن مصطفیٰ دی طرفوں سہیل نا دا کافر رائٹر سی مشرکان دی طرف ادھروں وہ بہ گیا ادھروں مولا علی بہ گیا یہ دا مطلب ہے مولوی ایک گل تے مننا کہ نبی پاک دی پوری جماعت چوں پڑھے لکھے بندے حضرت علی صاحب ٹھیک حضرت علی لکھنا بہ گیا نبی پاک نے کہا جی گل کرو ہن تو دھیان رکھنا گل کتوں شروع ہوئی کافر کہنے لگے جی ٹھیک ہے اسی من جانے ہیں کہ تسی آئے ہو زیارتاں واسطے تہاڈی لڑن دی نیت ہے نہیں چلو موقع گل عید کا واپس ٹر جو اگلے سال آ جائے تہاڈی یہ حالت ہو گئی ہے تو صحابہ دی کی ہوئی ہوئی جڑا بندہ وہ کاڑیوں ٹر کے پنڈی پہنچیا ہوئے بری امام دی زیارت کرن تے روات کول پہنچے روات کول انہوں بندہ آکھے عید کا واپس ٹر جا اگلے سال آ جی انہوں پتہ ہوندا جڑا پینڈا کر کے گیا تے جہاز تے بھی نہ گیا ہوئے اونٹاں تے گیا پیدل تے گھوڑیاں تے گیا وہ سفر ویکھو تسی مکہ تے مدینہ دا بل مکہ بالکل سر تے سی تے وہ کہنے لگے عید کا واپس ٹر جو اگلے سال آ جائے جے نبی آکھیا پکے ہو صدقہ جاواں انہاں بڑی بڑی گل کیتی کہ جدوں اساں آکھنا واپس ٹر جو انہاں آکھنا اساں کدی نہیں جانا کہنے لگے عید کا واپس ٹر جو تے اگلے سال آ جائے جے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت علی قلم اٹھا کے لکھ دیتا بالکل ٹھیک ہے پہلی پریشانی بندے نوں لگ گئی کہ جنہ سفر کر کے آئے ہاں ایک ہی ہوئے اساں ہن واپس ٹر جانا پنچایت بیٹھی ہوگی نا جی ساڈے پنڈاں وچ اے پنڈاں جو بندے شہر آئے نے تانوں پتہ ساری گل ادو جڑے جوان ہوندے نا 15 سال دے 25 سال تک 30 سال تک انہاں نوں وڈیرے بندے آندے نے بچیا تسی چلو شاباش چلو اپنا کام کرو بندے گل پہ کر دے بچے اپنا کام کرو بندے یہ جڑے بچے نے بندے نہیں ہوندے نہیں جذباتی ہوندے نے جدوں وڈے فیصلہ کردے ہون جذبات تے بچے قابو نہیں رکھ سکتے کیونکہ کئی ایسا چیزیں ہوتی ہیں جڑیاں جذبات دے خلاف ہوندیاں بچہ سمجھدا سی ایڈے تے موئے ہی نہیں جڈا بابا پہ سانو سمجھ جڈا چاچا پہ سانو سمجھ وہ اس واسطے جواناں نوں اندر چلو تسی اپنا کام شام کرو چلو شاباش بڑیرے بیٹھے نبی پاک آکھیا ٹھیک ہے واپس ٹر جانے اگلے سال آ جائیں گے ٹھیک ہے حضرت علی آکھیا بالکل ٹھیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلی طور تے دلی طور تے نا بے سکون ہو گیا پیوں اینا پینڈا کر کے آئے ہیں سفر تے واپس ٹر جانا اجے گل پی ہوندی سی اگوں ادوں اگلی گل سنی انہاں کہ اگلی گل تو سن ایک سال ساڈا تہاڈا یہ معاہدہ ہے پورے سال وچ ساڈا کوئی بندہ تہاڈے ال آ گیا مکیوں نکل کے مدینے انہوں واپس کرنا جے ہو سکتا ہے نا کوئی بارڈر کراس کر جائے اگر کوئی ساڈا بندہ مدینے آ جائے تو واپس کرنا گے نبی پاک آکھیا ٹھیک ہے کر دیں گے حضرت علی لکھ دیتا بالکل ٹھیک ہے کر دیں گے انہاں کیا اگلی گل جے کوئی تہاڈا بندہ مدینے ہو مکے آ گیا اساں نہیں جے دینا نبی آکھیا ٹھیک ہے تانوں کو سمجھ آؤندی ہے کہ بندے بے سکون کیویں ہوئے نے بندے ہن ویندے سن پہ کہ ساڈا بندہ ادھر جائے انہاں دینا ہی نہیں انہاں دا آ جائے تے واپس کرنا ہے وہ کدی نبی پاک دے منہ والوں ویکھن کدی حضرت علی دے منہ والوں ویکھن پہ کی پیا ہوندا ہے
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی کہا بالکل ٹھیک ہے. اگلی گل اگلے سال آنا جی تو ہتھیار لے کے نہیں آنا, ہتھیار لیا جی تو تھیلیاں چ پا کے لیا تاکہ پتہ لگے شکار شکور واسطے تصا لیا نے, لڑن واسطے نہیں لیا. نبی آخیا ٹھیک ہے. مولا علی آخیا بالکل ٹھیک ہے. اینی دیر نو کافر جڑا پہ لکھتا سی وہ بیٹا سنگل توڑا کے آ گیا, مسلمان ہو گیا سی. کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ابا ہے, انہاں مینو بن چھڑیا, میں سنگلیاں توڑا کے آیا, زنجیر کو جکڑیا سا. میں مہربانی کرو مینو اتنے چھڈ کے نہ جایا جی, اے مینو مار دے جے, اے میرے تے ظلم کر دے جے, مینو نال لے جاؤ, میں بڑا تنگ جے. رسول اللہ نے وہ پیو نو آخیا تیرا منڈا ہے, اس آخیا میرا منڈا ہے. اینو کیوں بدائی, اے مسلمان ہو گیا. نبی فرماتے ہیں جدو تیرا نہیں تو سانو دے چھڑ. ہوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا, یعنی جدو تیرے مذہب تے نہیں رہا تو سمجھنا میرا منڈا نہیں, تو انہوں قیدی بنا دیتا ہے تے سانو دے دے اسی لے جانے ہیں. ہو سکیا معاہدہ ہو گیا ہے کہ تہاڈا بندہ کوئی ساڈے آ گیا تے اساں نہیں دینا, اے تہاڈا ہی ہے, اساں نہیں دینا. اساں حضور نے فرمایا بچے صبر کر پھر مصیبتاں چل, اسی وعدہ خلاف تے ہے ہی نہیں. ہائے ہائے مولا تانوں جزائے خیر دے وے. بیٹے معاہدہ ہو گیا, تو اپنا کام کر جا کے, جویں دن نکلتے نہیں کٹ. ایوں جیاں گلاں تو صحابہ پریشان, دلاں چ سکون ہی اٹھ گیا, اینے بے سکون ہوئے نے. نبی پاک نے اعلان کیتا لو جی صلح ہو گئی, ذبح کر دیو اونٹ, ایتھے ہی کر دیو, جڑے اتھے جا کے کرنے سن نا تواڈے سنن تو صدقے ہاں, جڑے اتھے جا, شکریہ جی آخری بندے تک مہربانی, جڑے اتھے جا کے ذبح کرنے سا جو قربانیاں ایتھے ہی کر دیو, ایتھے کو کرن کوئی نہ بندے. نبی آخر قربانیاں کر دیو, نہ کوئی نہ کوئی نہ. حضرت ام سلمہ حضور نے آ کے خیمے چاکیا نال گیا سا, انہوں نے آخیا میں پیا نہ قربانیاں کرو تو بندے کر دے نہیں, یہ بڑے بد دل ہو گئے نے اس صلح دی وجہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا حضور تسی باہر اونٹ کڑ کے اپنی قربانی کرو, ہاں تواڈے لو ویکھ کے جڑا کڑے گا ٹھیک ہے, جڑا نہ کرے گا موج کرے. حضور نے اپنا اونٹ قربان کیتا تو پھر لوگاں قربانیاں کیتیاں, انہیں بے سکون ہوئے سن. ہن میں سوال پھر کرن لگا جی تاکہ میں اپنی مجلس مکمل کروں. یہ گل دسو بھئی نبی صلح کردے سن پے تے حضرت علی لکھدے سن پے, یہ جننے بندے بے سکون ہوئے نے یہ دوویں بھرا تے سکون میں سن نا, بولو بولو سکون ہی سن. اور یارا نبی پاک بھی پرسکون سن تے حضرت علی بھی پرسکون سن قلبی طور تے. جڑے دوجے مہربان سن سارے بے سکون سن, بے سکون سن. یہ مطلب ہے امامت تے نبوت دی قلبی کیفیت اور سی, صحابہ کرام دی قلبی پوزیشن اور سی. میں تھوڑے کو دعا لینا, تھوڑے کو داد لینا نہیں نہ پھر سمجھ آؤندی سی پئی صحابہ نو اے صلح وچ کی مصلحت ہے, اے صلح وچ کی حکمت ہے, نہیں نہ سمجھ آئی. بول نہیں نہ آئی. جدو نانے دی صلح دی صحابیہ نو سمجھ نہیں آؤندی, حسن دی صلح دی تینو سمجھ کے میں آ گیا. آئے ہائے بھائی بہت شکریہ جی نوجوانوں, مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. آخری بندہ تک شکریہ ادا کر. میرے عزیزو سمجھنا ہونا بے سکونی ہو جاندی, اے سمجھنا ہونا بے سکونی ہو جاندی ہے. جیڑے بچے نو بندہ آکھے میں موٹر سائیکل نہیں دینی, باہر پتہ ہوئے بھی وہ پھڑ دینے پہ موٹر سائیکلاں, انہوں یہ تو نہیں پتا باہر کی ہے. جدو ابا آندا نا میں نہیں موٹر سائیکل دینی, وہ بے سکون ہو جاندے کیونکہ انہوں سمجھے یہ سی بے سکونی. اللہ فرماتا جدو بیعت پہ کرتے سن بڑے بے سکون سن, اسا سکون داخل کیتا دلاں میں. وہ سکون کی سی انہوں پڑھ رہے ہیں. خالق فرماتا ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, تو ہم نے ان پہ اعلان کیا کیا کہ لوگوں فکر نہ کرو, دلی سکون کے لیے ہم اعلان کرتے ہیں کچھ عرصے بعد ایک جنگ ہوگی اور جنگ میں تمہیں فتح ہوگی. جنگ بھی ہوگی, فتح قریب ہے. انجے سن بندے ہن جویں تسی چپ ہو نا, پیش کی اللہ اطلاع کی تھی جنگ ہوئے گی فتح ہوئے گی, پر وہ سکون حاصل نہ ہو سکیا. اللہ فرماتا چونکہ میری دل تے نظر سی کہ کیویں انہاں نوں سکون ملنا ہے, او ویکھو جی. اللہ فرماتا پھر ہم نے اعلان کیا
وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، جو جنگ پہ فتح ہوگی اس کے بعد مال غنیمت بہت آئے گا۔ کیا آئے گا؟ مال غنیمت آئے گا اور بہت زیادہ آئے گا۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مغانم کثیرتاً تاخذونہا، تو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تم بہت سا مال لوٹو گے۔ یہ ترجمہ دیوبندیاں دا، بہت سا لوٹ کا مال آئے گا اور اینا مال دے دیں گا اس فتح تو بعد گھر بھر کتن گے، غریب امیر ہو جان گے، کمی چودھری ہو جان گے، چھوٹے بڑے ہو جان گے، گھر بھر دیں گا اس جنگ تو بعد۔ جڑے بڑے مال غنیمت دا اعلان ہویا نا بے بہت ملے گا، اودوں فرمایا سارے عزیزاں کہ اب کچھ سکون عطا ہوا۔ اے بچے نے نعرہ مارے ہے جیتے بال نو سمجھ آ گئی ہے نا کہ انہاں بندیاں نو سکون کنے ملیا سی، تو پھر سمجھ تو انہوں وچوں آ گئی۔ صدقہ جامع فتح تو سکون ملے ہے کہ مال غنیمت تو تھوڑے بندے بولے نے، فتح تو مال غنیمت تو جڑے مال غنیمت دا اعلان ہویا پہ گھر بھر کتن گے، بندیاں نو سکون آ گیا۔ انہاں کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے، صلح ٹھیک ہے، جو دل کرتا کرو، آؤ جی چلیے۔ حضرات اہم اعلان سنیے، وہ جنگ جس کی فتح کے بعد مال غنیمت کی وجہ سے صحابہ کرام کو دلی سکون ملا تھا، اسی کو جنگ خیبر کہتے ہیں۔ صدقہ جامع جی ہوگی مجلس۔ کیڑی جنگ سی؟ جنگ خیبر۔ او جنگ خیبر تے نبی نے آکھیا او 1500 ضرور تیار ہو جائے، جڑا اتھے پریشان ہویا سی۔ بولو بولو، ود بھی جا سکتے نے لیکن وہ 1500 ضرور تیار ہو جائے۔ جڑی پریشانی آئی سی میں تے اللہ مکانا چاہنے ہیں، میں تے میرا رب مکانا چاہنے ہیں۔ خیبر چ جنگ ہوئے گی، وہ جنگ مہینہ رہی ہے یا 40 دن رہی ہے، اے یقین سی اس جنگ کے ہر مجاہد نو فتح بھی ہوگی اور مال غنیمت بھی آئے گا۔ وہ دن زیادہ لگ گئے، نہ فتح نہ مال غنیمت۔ کسے بچے نو کہہ دے ہو تینو یورپ دا ویزا چاہیے ہے، وہ آکھے گا بڑی گل لے، انہوں بندہ آکھے لگ جائے گا، وعدہ کرنا، او دے دن اوکھے لنگ دے۔ بولو یار آج لگا نہیں لگا، آندھے نہیں لگ جائے گا، اگلے پڑھ کے پھر آج لگا آج بھی نہیں لگا، آندھے نہیں لگ جائے گا۔ ہوں یہ حالت ویکھن والی، اینو کو مہینہ کو بندہ انج کرتا رہے، لگ جائے گا لگ جائے گا، مہینہ یہ وچ جڑا اشتیاق ہے وہ تسی سمجھ دے ہو پہ، آج بھی نہیں آندھے نے لگ جائے گا، آج لگ گیا ہی نہیں، آندھے نے لگ جائے گا۔ پتہ نہیں کنی کو خوشی ہوئے گی اس بچے نو جنوں آکھیا جائے کال لگ جائے، ہائے ہائے، اور رات سوئیں گا، پاویں اللہ رات سکون واسطے بنائی، انہوں آکھنگے سو جا، وہ آکھے گا تو انہوں کی میں سوما یا نہ سو، تسی کیوں میرے ویر پہ گئے؟ وہ دوستوں نے فون کرے گا کال بھائی اینے دن ہو گیا سان کال لگنا ہی میرے لو بیکھو تو میں پڑھا کال، او دے منہ دی خوشی ذہن چاہوں دیجئے پہ کال۔ پتہ نہیں صحابہ دے چہرے تے کنی کو چمک ہوئے گی جدو مصطفیٰ نے اعلان کیتا ہے کال میں علام اسے دوں گا۔ صدقہ جاواں جس کے ہاتھ پہ ہمیں اللہ، بولو بولو، جس کے ہاتھ پہ ہمیں اللہ فتح دے گا۔ صحابہ کرام پوری رات جی سو نہیں سکے،
نبی دے خیمے دے باہر بندے پھردے سن اور ہر بندہ چاہتا سی مینوں علم ملے، کیونکہ آج دے علم ملنے میں راز سی کہ آج والا علم فتح دا باعث ہے۔ میں ان تواڈے کولوں پوچھنا کچھ حصہ تسی بھی مجلس پاؤ، کنوں سویرے علم ملے؟ بولو بولو، مولا علی نو، مولا علی نو۔ یہ مطلب ہے سویرے پھر فتح کدے ہاتھ نال ہوئی؟ مولا علی دے ہاتھ نال۔ پھر مال غنیمت کدی وجہ تو ملے؟ ویسے اللہ آندا کون تے فیا کون، وہ آکے ہو جاتے ہو جاندہ نا، ہو جاندہ نا۔ میں کیا اللہ ایک گلتے دسو ذرا بسال میں خیال جی پہ پوچھنا، اے کوئی انہیں چیر بعد جو فتح دینی سی تے پہلے دن بھی تسی دے سکتے سو، اے بندے انہیں دن کھجڑ کیوں کی؟ مطلب ہر روز اشتیاق کہ کھورے آج فتح ہوندہ ہے، آج فتح ہوندہ ہے، آج فتح ہوندہ ہے۔ میں نو یہ جی لگتا ہے خدا دی قسم یہ جڑا چند چڑھتا نا عید تھا او دا انتظار ہوندہ بندے نا کدن پرسوں رات نو دیکھاں گے چڑھاں گے ادھر نظر آئے گا، ادھر نظر آئے گا۔ اللہ نے 39 دن علی دا اشتیاق پیدا کی، ہائے ہائے کہ وہ کون ہے جدے سبب نال فتح ملے گا۔ اللہ نے توجہ کرا لی پوری صحابہ کرام دی، 39 دن نو نبی اعلان کیتا بھائی وہ کام کل ہوئے گا، کدے ہتھوں ہوئے گا، سویرے دساں گا۔ ساری رات پھر انتظار، سویرے حضرت علی نو اعلان دیتا فتح ہوئی ہے، ہوئی ہے، مال غنیمت آیا ہے، آیا ہے، لوکاں دے گھر بھرے گئے نے، بھرے گئے نے۔ حضرت علی صرف ابو طالب کا بیٹا نہیں، حضرات صحابہ کے دلوں کے سکون کو علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، صحابہ کے دلوں کے سکون کو علی کہتے ہیں، اسلام کی فتح کو بولو بولو علی کہتے ہیں۔ 2.5 کلو دے قریب سونا آیا بندیاں نو، خیبر دیاں زمینہ بندیاں دے نہ لگ گئی سن، اس تو بعد خیبر دا کوئی یہودی اپنی زمین دا وارث نہیں رہا، اور صحابہ کرام جیسا غیر زمیندار انہاں دے نہ لگیاں۔ اور یہودیاں نے آکھیا سی اسی ون نے تہاڈیاں سمجھ کے سانو ٹھیکے تے دے چھڑو یا حصے تے دے چھڑو، اور صحابہ کرام نے آکھیا سانو کی وان دی لوڑ، تسی واہی جاؤ تے حصہ دئی جاؤ۔ چھوٹے بڑے ہو گئے علی دی وجہ تو، ہوئے ہوئے غریب امیر ہو گئے علی دی وجہ تو، چھوٹے بڑے ہو گئے علی دی۔ کئی بندے آندے نہیں فتح تے اللہ دیتی، رکھ ہاں قرآن تے ہاتھ۔ ایڑا تابوت سکینہ سی دوسرے پارے دے آخری رکوع وچ، تابوت سکینہ جدے وچ ہارون تے موسیٰ دے تبرکات سن۔ او دے متعلق ہے دیوبندی عالم دین شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے لکھے کہ وہ صندوق کو آگے رکھ کر حملہ کرتے تھے اور اللہ فتح دیتا تھا، صندوق کو آگے رکھ کے حملہ کرتے تھے اور اللہ فتح دیتا تھا۔ یہ مطلب فتح اس وقت بھی اللہ دیتا تھا لیکن صندوق سبب تھا۔ کیا بات ہے یار، اس صندوق میں ہارون دے کپڑے سن، حضرت موسیٰ دے کپڑے سن، عصائے موسیٰ سی، منہ و سلوہ دی شیشیاں سن، وہ تبرکات والا صندوق سی یار۔ جڑے بندے سانو آندے نے اللہ شاہ رکھ دے نیڑے وے تے تسی وسیلے کدی نجف ٹر جاندے ہو کدی مدینے ٹر جاندے ہو، تینوں قرآن دا واسطہ ہی چھوٹے خطیب دا جواب دے ساڈے عالماں جوگا تو نہیں۔ اللہ جو شاہ رکھ دے نیڑے سی اے صندوق اگے کی کردا سی؟ ہوئے ہوئے مولا تانوں جزائے خیر دے۔ یہ مطلب ہے اللہ فتح دیتا تھا سبب کے ذریعے، اللہ فتح دیتا تھا سبب کے۔ ہون میرے نام مجمع بولے، وہ صندوق اگے رکھ دے سن کے پیچھے، حضرت طالوت صندوق اگے رکھ دے سن کے پیچھے، اگے دیوبندی عالم دین ہے دوسرا پارہ ہے آخری رکوع ہے، فرماندن صندوق آگے رکھتے تھے۔ یہ مطلب ہے جس سبب سے اللہ فتح دے اس کو پیچھے نہیں رکھتے۔ ہوئے ہوئے تو غور ہی نہیں فرمایا۔ یہ مطلب ہے جالوت اوتوں قابض ہوئے ہیں، اس وقت ظالم دی حکومت آئی ہے تو اس ظلم کر کر کے انتہا کر دیتی، اس واسطے کہ بندے کو صندوق تبرکات والا ہی گواچ گیا سی۔ اللہ طالوت دے ذریعے صندوق دیتا، فرمایا رکھو اگے کرو حملہ۔ اور دور حاضر کے جالوت سے ڈرنے والوں، دور حاضر دا جالوت ایک مودی ہے
تے مودی دے اتے امریکہ ہے تے حامی سعودی عرب ہے. امریکہ کھنگے تے تیرا پیشاب نکل جانا ہے. کدھر تیرے کو تبرکات تے نہیں گواچ گئے؟ سار اٹھاؤ میرے نال، سار اٹھاؤ. مولا تانوں جزائے خیر دے. تابوت سکینہ ملا تو دوبارہ فتح ملی. یہ مطلب ہے اگے رکھی دا کنوں جدے ذریعے اللہ فتح دے. اللہ فرمائے کالا علام، نبی فرمائے کالا علام اسے دوں گا جس کے ذریعے ہمیں اللہ فتح دے گا. اس کے ہاتھ اللہ فتح دے گا. فتح اس وقت بھی اللہ دیتا تھا، سبب تابوت سکینہ تھا. آج خیبر میں فتح اللہ دے رہا ہے، سبب مولا علی ہے. امریکہ دیا کھچا کھپانیاں، مودی دیا کھچا کھپانیاں، علی دا پہلا نمبر رکھ، اللہ فتح دے گا. ہائے ہائے، جس کے ذریعے اللہ فتح دے اس کو پیچھے نہیں رکھتے، اس کو آگے رکھتے ہیں. تابوت کی سن تبرکات کی سن، بولو بولو. تابوت سکینہ کی سن ہارون دے کپڑے، موسیٰ دا ماما، نالین مبارک. وہ کچھ ایسے بندے ہوندے نے جنہاں دے کپڑے بھی تبرک ہوندے، جنہاں دے امامے بھی تبرک ہوندے، جنہاں دی نالین بھی تبرک ہوندی. وہ صندوق اگے رکھتے سن تے اللہ فتح دیندا سی، ہے نا. اس ویلے پوری دنیا دے سب تو بڑے جلوت نو امریکہ آندے نے، او دے سربالے نو مودی آندے. ٹھیک ہے، ایمانداری نہ کلا بے کے سوچی. اس ویلے قرہ عرض دے جننے ملک نے، او کیڑا ملک ہے جڑا امریکہ تو نہیں ڈردا؟ بھائی تہانوں پتہ ہے یہ جڑے بندے ہاتھ اٹھایا ہے پتہ ہے تہانوں؟ میں ملک دا نام نہیں لیا، ایک کوئی ملک ہے، ہر روز دے اخبار ہے. امریکہ پابندیاں لاندا ہے، وہ اندر ردی کی ٹوکری میں پھینک. امریکہ اندر مینج کر دینا، وہ اندر ساڑھے میزائل فٹ نے. جدو دل کرتا ہے اس ملک کے پاس کوئی کہتا ہے ایٹم بم ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے. مینوں تے ایڈی رسائی نہیں انہاں دی ٹیکنالوجی تک. ایک بات کا مجھے پتا ہے، ان کے پاس ایٹم ہو نہ ہو تبرکات ان کے پاس ہے. جدے ذریعے فتح ملے انہوں اگے رکھی دے. بولو اگے رکھی دے. بلاول بھٹو صاحب دے والد گرامی جیل چنے، اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے. مریم نواز صاحبہ دے والد گرامی جیل چنے، اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے اور رہائی عطا فرمائے. تو اڈا میرا حل نہیں پروگرام تو ساتھ آمین بھی نہیں آکھیں. اور میں نہ کسی دے آکے دعا کرنی چاہیے، اللہ کرے وہ پیسے دے کے نکل جان یا جیویں میں مولا بہتر کرے. تے وہ دعا تا کیتی ہے کہ جدوں غصہ چڑھدا ہے نا بلاول بھٹو صاحب نوں، وہ کی فرماندے ہیں؟ وہ آندے نے یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سن لے، اگر ہمارے والد کو کچھ ہوا تو گلیوں میں دمادم مست کلندر ہوگا. آندے مریم نواز صاحبہ کدی کدی آندی ہیں کہ اگر ہمارے والد کو علاج کے لیے ایسا نہ ہوا تو پھر بازاروں میں دمادم مست کلندر. یہ دوویں بہن بھرا دھیان نال سن لو، میں تانوں گل دس دیا. یہ دمادم مست کلندر صرف ہوتے ہوندا ہے جتھے علی دا پہلا نمبر. مولا کائنات تانوں جزائے خیر دے. علی مولا علی میرے بس کر علی مولا مہربان. فلک مولا علی مولا مہربان. یا علی مہربان. بس ٹھیک ہو کی کرنا تساں کرنا. لو 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 ہاں نکل جا. تو بھی پچھو نعرہ نکل جا، جان چھوڑ. علی علی حق حق. واہ جذبات دی قدر، جذبات دی قدر. حیدری جدن بندہ لفافے لے کے آوے نا گھر، شاپر شوپر چنگے پھڑے ہون تے اماں نو جا کے بچہ دسے ابو ہوندے نے پہ دو ہاتھاں شاپر نے، وہ آندی ہے منجی ڈاؤ پہ ہو جے.
جدن خالی آندا ہوئے ادن آ کے ابو آ گئے کول کی کچھ بھی نہیں انہوں اخبار پوے پتہ نہیں کنی خوشی ہوئی ہے خیبر تو بعد جدوں صحابہ کر گئے صدقہ جاما جدوں سونے نہ لدے بندے گھر پہنچے نے مستورات نے صحابیات نے اٹھ کے استقبال کیتا ہے آئے غربت مکی ہے علی دی وجہ تو بندے غریب تو امیر ہوئے نے مولا علی دی وجہ تو جویں جویں صحابی کر گئے نے آئے منجی ڈاؤ ادھر آؤ مسند بچھاؤ واہ جی واہ جنگ تے گئے سن تھکے نے ہے پانی لے آؤ شربت بناؤ میرے عزیزو بڑا استقبال ہوئے حضرات جن کی بیویوں نے مال دے کے استقبال کیے ان کو صحابہ کہتے ہیں جس نے خالی ہاتھ شوہر کا استقبال کیا اسے فاطمہ زہرا صرف تلوار لے کے نوجوان صرف تلوار لے کے علی کہے مال غنیمت دا حصہ یتیماں نو دے کے مین آف دی میچ دا انعام یتیمہ تے بیوہ نو دے کے خالی تلوار لے کے علی گھر پہنچے اٹھ کے زہرا نے استقبال کیتا تے سوال کیتا یا علی آج مدینے میں شور کیسا ہے فرمایا سکون مل گیا ہے کس سبب سے فرمایا تیرے شوہر کے سبب لوگوں کو گھروں میں مال آ گیا ہے کس کے سبب سے تیرے شوہر کے سبب سے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے کس کے سبب سے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے تیرے شوہر کے سبب سے مسکرا کے زہرا فرمایا پتہ نہیں کائنات کی حالت ہوئی ہوگی جدو زہرا مسکرائے ہوں گے مسکرا کے پوری کائنات پہ بہار آ گئی جب بطول نے مسکرا کے پوچھا یا علی تو آپ کیا لائے فرمایا اللہ کی رضا بی بی فرما دی مجھے تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی جیڑا علی علم تے تروار دے ذریعے علم یا علی جیڑا مولا علی علم تے تلوار تے تبلیغ دے ذریعے کر لوکانو سکون پہنچاندہ رہا اور دیاں تیاں بڑیاں بے سکون کیتیاں نے مسلمان کافر مارے نے مولا علی نے تے دشمنی مولا علی دی پہنی سی نا مشرک مارے نے تے مشرکان دشمنی پئی ہے نا اور یہودی مارے نے تے یہودیاں دشمنی پئی ہے نا اور منافق مارے نے تے منافقہ دشمنی پئی ہے نا دین بچے اللہ دا نبوت بچی مصطفیٰ دی عزت بچی قرآن دی حرمت بچی کعبے دی تے بدلے دین دیاں رہیاں علی دیاں بیٹی اوکھیاں کیتیاں نے مولا علی دیاں تیاں اوکھیاں کیتیاں نے مولا علی دیاں پوتریاں مجمع زیادہ دور تک ہے اس واسطے میں وہ تفصیلی گلہ نہیں کر سکتا میں نے 1 گھنٹے تو 5 منٹ اتے پڑھ دیا ہو گئے تفصیلات زیادہ وقت میں لے گیا ہن 2-4 جملے جڑے ضعیف بیٹھے ہو میں جلدی برآمدگی کرانا چاہنا جڑے 50 سال تو اتے بندے بیٹھے ہو وہ میرے نہ جواب سوال کرو جڑے 50 سال تو اتے نے تسی بولو کدی کدی اماں یاد آؤں دی وہ بولو یار نوہاں دی موجودگی چھے پتراں دی موجودگی چھے پوتریاں دی موجودگی چھے وڈیرے بندے میں کدی کدی اے ماں جیوں جو بندہ وڈیرا ہوندہ ہے خدا دی قسم ماں بہت ہی یاد آؤں دی بچے ہو ماں دی قدر کرنا نوجوانوں تو انہوں پتہ نہیں اے ماں باپ کتنی بڑی نعمت نے بچے ماں دی قدر کرنا کدی ماں دے سامنے اچھی نہ بولنا ماں وڈیرے ہوئے انہوں پتہ لگتا ہے کدی کدی بندہ پترہ تے نوہاں تے تیاں وچ بھی اٹھ دینا تے بے ساختہ ہو دے منہ چوں نکل دے حالو میری ماں نکل دے کدوں جدوں صبح تو لے کے دوپہر تک میرے مولا حسین داشا چکی ہیں تے ایک جملہ نہیں نے کڈیا کدوں کڈیا نے جدوں اصغر نو دفن کیتا نے اصغر نو دفن کرن تو بعد جدوں اٹھے نے نا کمر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے مدینے والے منہ کر کے اماں میں تھک گیا
کیا بات ہے تھوڑے سنن دی دوجا جملہ فرمایا نے اماں مینوں تس کھا لئی ہے دو باری مان ہے صدقے جاواں کدی نہ روے کسے اور گامے چ دو باری مان یاد کی کر کی کہہ کے اماں میں تھک گیا کہ اماں مینوں پیاس کھا گئی ایک بندہ پانی پہ پیندا سی دریا دے مسافر سیاح سی لکھدا سی بیان میں اپنا سفر نامہ اس پیالہ دے کول سی اس بھر کے دریائے فرات چ ٹھنڈا پانی پیتا تے کناں تے آواز پئی اماں میں پیاسا اماں میں تھک گیا وہ بندہ پیالہ پانی دا بھر کے دھو کے پیالہ دوڑیا تے میرے مولا دے کول آ کے آندا ہے پیاسا تو ہے اماں نوں یار تو کر کے آکھیا میں پیاسا میرے مولا فرماندے ہاں میں ہی آکھیا تو کون ہے کہنے لگا سیاں میں سیر کرتا کرتا جنگل چ آ گیا رش ویکھ کے ادھر آ گیا پیاس لگی اتوں میں لیٹ کے پانی کی پیتا ہے تیری آواز میرے کنا تک ادو پئی ہے جدوں میں پانی پی لیا پہلا میں سنتا میں آپ نہ پیندا پہلے میں تینوں لیا کے دیندا پیاسا تو ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تو پے صدقے جاواں پہلے آپ کیوں نہ پیندا اس بندے گل کیتی ہے زہرا دے لال دی اکھاں چ آنسو آ گئے کہنے لگا نبی پاک دا فرمان ہے پیاسا پانی منگے تے نماز چھڑ دیو عبادت بھی ترک کرنی پہنتی ہے تو کر دیو اگر تھوڑی عبادت کے دوران پیاسا مر گیا میں عبادت ہی قبول نہیں کرنی انسانی جان دی اس قیمت ہے جن ایک انسان دی جان بچائی اس پوری انسانیت دی جان بچائی میرے مولا فرماتے ہیں تین جنگلوں میں قرآن بھی یاد ہے تین نبی دا فرمان بھی یاد ہے جا چلا جا میں تیرے راضی ہوں میں پینا نہیں کہنے کا پینا کیوں نہیں امام فرماتے ہیں جلدی ٹر جا میرے کو ٹائم کوئی نہیں کہنے لگا دسیں گا نہ تو میں جاواں گا ہی نہ کیوں نہیں پیندا امام فرماتے ہیں ضرور پوچھنا آندا ضرور پوچھنا مولا فرماتے ہیں پیالہ اترا پیالہ اس رکھ دیتا فرماتے ہیں جتھے میں آنا اتوں ویکھ کے آکی لگی جتھے امام نے اشارہ کیتا اتھے گیا ٹردا کالی کالی جدوں واپس آیا روندا بھی سچ کربلا دی مٹی نہیں پاندا تے دعا رسالہ تے احمد کردا واپس آندا ہے حضرت امام حسین سامنے کھڑا کے آکھیا کی ویکھیا کہنے لگا میں تینوں دسنا میں کی ویکھیا جتھے تو مینوں بھیجیا نا علامہ کفایت حسین صاحب دی مہر سروائے جتھے تو مینوں بھیجیا مظلوم میں تے تیرے تے ترس کیتا تو میرے نال کی کیتا فرماتے ہیں میں تیرے نال تو چاہندا سن پوچھیا تو کہنے لگا میں تینوں صرف پوچھیا تو پانی کیوں نہیں پیندا تو مینوں اوتھے کیوں بھیجیا مولا فرماتے ہیں گل تے کر ویکھیا کی ہے آندا پہلا دعا کر او دی ماں بھی مر گئی ہوئے پیو بھی مر گیا ہوئے بہنا جو زندہ کوئی نہ بچی ہوئے مولا فرماندے نے کی دیکھ کے جاندہ کوئی 18 کو سال دا نوجوان ہے جنہیں سینے جو بچیر پر سیدھا پھاڑ کے سے مارے ہیں ایٹا سونا میں زندگی چ نہیں بیٹھیا شبیر فرماندے نو میرا پیاسا ٹر گیا میرا سکا پتر ہی تے پیاسا ٹر گئی میرے ورگے بھی پانی پیندا کہنے لگا میں نے سمجھ آ گئی ہے پھر تینوں نہیں پینا چاہیے جے تیرا پتر سی نا پھر تو کوئی نہیں پینا میرے مولا فرماندے نے جڑے بازو کٹے والی لاش ہے میرے ویر دی پیاسا ٹر گیا جتھے تو کھلوتا ہے میں 6 مہینے دا پتر دفن کیتا ہے تو بھی پیاسا ٹر گیا کہنے لگا گل مکتی جی تو نہیں پینا تیرے اتنے پیاسے مرے گئے ایک گل دس تو پینا نہیں دھیان دا کیوں ہے اچھی کی اماں میں پیاسا میرے مولا فرماتے ہیں میں اتمام حجت پیا کرنا عزادارو اتمام حجت کا نام آیا پڑھیا لکھا بندہ سی 3 قدم پیچھے ہو کے آتا حجت یا نبی کر دے یا امام کر دے تو کون ہے امام فرماتے ہیں میں نہیں دسنا کہنے لگا دسے گا نا ٹکرا مار کے مرن گا تینوں دسنا پائے گا ورنہ میں جانا ہی نہیں امام فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے ہاتھ تے وعدہ کر میں دسنا میں کون ہے ٹر جائے گا میں روایت مکانی ہے تو سن جنا مکوانا تو سبق ہے ہاتھا چاہتے دے کے اندر میں ٹر جائے گا ایک باری 10 دکان شبیر فرمانے سامنے کھڑا آج کھڑوتا حسین فرمانے اچھی طرح میرے لوگ آج ویکھا مولا فرمانے نے کڑے نبی کی حدیث سنائی ہے کہ پیاسا پانی مانگے تو ضرور دیو کہنے کا مدینے والے مصطفیٰ دی نبی پاک نے فرمایا مدینے والے پیغمبر اعظم نے میرے امام کی آنکھاں چاسو آئے فرماندے نے اس محمد دا نواسا حسین میں ہائے ہائے خدا دی قسم 2 قدم پیچھے ہو کے اندر انتا حسین ابن علی علی دا بیٹا حسین تو ہے فرمایا میں ہی حسین ہاں اب پوری دنیا میری دشمن کھلوتی ہے قدم چومدہ تے کدی ہاتھ چومدہ رو رو کے آتا جنہی لاش ویکھ آیا کدھر اکبر تو نہ
نہ کر میری بھینوں دے خیمے میں کہنے لگا میرا مظلوم مولا بھیناں بھی نال نہیں فرمایا میری دھیاں بھی نال نے کہنے لگا ہن مینوں دسو مینوں گھر کیوں کردے ہو تساں میرے کولوں وعدہ کیوں لیا میرا خون پلید ہے میں اکبر دی لاش ویکھ کے قریب رہی میرے قریب اکبر دی لاش ویکھ کے زہرا دیاں دھیاں دے خیمے دے پیچھے لنگ کے میں اپنے گھر تر جاؤں میں تیرے نانے نو کیڑا منہ کھاواں تیرے والد کے سامنے کیویں پیش ہوا شبیر فرماندے لے گیا ہاتھ کھولے نے تیری کریمی تے صدقے سینے نال لا کے فرماتے میں تیری شفاعت دا ذمہ دار ہاں تو جنگل وچ میری پیاس دا حیا کیتا میں تیری شفاعت کرواواں گا کراں گا جا گھر ٹر جا کہنے لگا تو تے جنت بھی مل گئی تیرے شفاعت دا نا جنت ہے میرے جو جنت دا لالچ بھی مک گیا اکو گل دس تینوں اکبر دی جوانی دا واسطہ کیا میرے خون ایک پلیدی ہے کیا میرا خون پلید ہے میں شہید کیوں نہیں ہو سکتا اور مولا فرماندے نے شہادت دے قابل تو گھر کیوں کرتے ہو فرماندے نے جدن گھروں آیا سا تیری چھوٹی تھی نے آکھیا سی نے چھیتی آ جائی جنہیں قریب ہو میں انہوں نے گل کرنے لگا تیری 4 سال دی بیٹی نے آکھیا سی نے چھیتی آ جائی جدن تک گھروں آئے ہیں روز باہر لے دروازے تے کھلوندی ہے کہ تیری دھی رو رو کے آندی ہے بابا آ جا میرا دل نہیں لگتا بابا آ جا میرا دل نہیں لگتا جاؤ جا کے دھی نو میرا آؤ بھائی مسلمانوں سارے رون تے پٹن دی وجہ سن لو جس کریم نو لوکاں دیاں دھیاں دا دیگر ویلے اینا خیال سی نا او دی دھی نے صرف شمر نو اینا پوچھیا تو کدھرے میرا بابا ویکھے شمر کونے تو تھلے چھال ماری ہے تے کہنے لگا دس تو کون ہے تے تیرا بابا کون ہے بی بی نے فرمایا یو حش ہے حل رہتا ابھی اے بزرگ تو میرا کدھرے بابا ویکھے اس شمر نے پوچھا صرف ایک گل دس تو کون ہے تے بابا تیرا کون ہے بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ ہے مینوں سکون دی وجہ تو میں ساری سکون تے مجلس پڑھ گیا مینوں سکون دی وجہ تو میرا پیو سکینہ آندا سی ہن مینوں نہیں لبدا میں ویر کولوں اجازت لے کے آئی ہوں گھوڑے بہت نے فوجاں بہت نے میں بڑا ڈھونڈیا مینوں میرا بابا نہیں ملتا تو گھوڑے تے سوار ہے تو کدھرے میرا بابا ویکھے شمر کہنے لگا ہن بابے دا نام دس جدوں بی بی نے کہنا میں سکینہ میرے پیو دا نام حسین ابن علی ہے ایک ہی گل میں پڑھنا میرے نو ویکھ کے سن لو جدوں بی بی نے پوچھیا میرا بابا کتھے ہے اودوں بی بی ایتھے سی جدوں شمر نے دسیا اودوں بی بی اوتھے تہاڈی سمجھ تو صدقے ہاں بڑا اشارہ سمجھیا جی آباد رہو کدی اس کام تو علاوہ کسی کام چ نہ رہو اوتھوں اٹھ کے بی بی نے ایتھے ہاتھ رکھے تے اٹھ کے بی بی فرماندی ہے ہون ہی دس میرا بابا کتھے ہے اس ظالم نے فوج نو اشارہ کیتا دسو سکینہ نے بابا کتھے ہے بندے تیر مارن لگ پے شبیر نو تیر بجن لگ پے بیٹی بابے دوڑن لگ پئی جدوں بی بی سکینہ پہنچی ہے شبیر نو اینے تیر لگ چکے سن یہ مطلب ہے تہاڈا کھڑا ہونا دلیل ہے کہ جدا سکینہ نو انتظار سی وہ آ رہے بولو بولو جدا بی بی سکینہ نو انتظار ہے وہ آ رہے اس ذوالجناح دے 2 جملے سن لو اس ذوالجناح تو شبیر زین تو لچھے نے شبیر دے خون چ متھا رنگین کر کے پہلا اکبر دی لاش دے گئے پھر حضرت عباس دی لاش دے گئے پھر خیمے دے اگے آنا شروع ہوا میرا خیال ہے پورے میدان چ شہیداں نو دسدا سی زہرا دیاں دھیاں اجڑ گئی آج سکینہ یتیم ہو گئی یا حسین یا حسین